الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی محق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر لائق صد احترام قائد ملت پیر طریقت صوفی غلام رسول قادری صاحب زیب سجادہ آستانِ عالیہ صابریہ چشتیہ وہ بانی وہ صدر آل انڈیا سنی جمعیت الاسلام جملہ صوفیاء کرام علماء کرام حاضرین پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسروِ خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء خلاصہ کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آہ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کے بعد
ہر سال کئی برسوں سے 13 ربیع الاول شریف کو مخدوم العالمین سیدی مرشدی آقائی و مولائی سیدنا علی احمد علاء الدین صابر کلیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہم صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب کی صدارت و سرپرستی میں اس گراؤنڈ کے اندر مناتے ہیں، اس لیے کہ وہ شہر مالیگاؤں میں سلسلہ صابریہ کی قیادت فرماتے ہیں اور اس خانقاہ کے وہ زیب سجادہ ہیں۔ کئی برسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اللہ کرے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک ہندوستان میں جتنی بڑی تعداد میں اولیاء کرام موجود ہے، یہ شرف بہت کم ممالک کو حاصل ہے۔ ہر شہر میں ایک کثیر تعداد اولیاء کرام کی ہے، اور اس سرزمین پر جو ایمان کی روشنی آئی وہ اولیاء کرام کے دم قدم سے ہے۔ یہاں پر اسلامی حکومتوں کا قیام بھی اولیاء کرام کی برکت سے ہوا، اور یہاں اسلام کی آبیاری بھی اولیاء اللہ نے جس خون جگر سے کی ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت تک اگر اسلام زندہ رہے گا تو اولیاء کرام کے دم قدم سے زندہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اسلام کے سانچے میں ڈھلتا کب ہے؟ جب اس کے اندر انقلاب آتا ہے، جب اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، جب اس کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عام طور پر جتنے بھی انقلابی شخصیات ہیں وہ سب انسان کے ظاہر کو بدلتی ہے، اور اگر انسان کے ظاہر کو ہم تبدیل کریں، مثال کے طور پر دنیا کے اندر اسلامی کتنی تحریکیں موجود ہے، اسلامی کتنی تنظیمیں موجود ہے، خطیبوں کا ایک گویا کے انبار ہے دنیا کے اندر، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ کوئی اسلامی اسکالر کہلاتا ہے، کوئی وقت کا خطیب کہلاتا ہے، کوئی وائز کہلاتا ہے، کوئی مقرر کہلاتا ہے، کوئی ادیب کہلاتا ہے۔ لیکن آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں گے تو یہ سب لوگوں کی محنتیں اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ تنظیمیں چل رہی ہے، کوئی تنظیم 100 سال سے نماز کے نام پر، کوئی تنظیم کلمے کے نام پر، کوئی تنظیم عبادت کے نام پر، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر کتنا انقلاب آیا جو تنظیموں سے وابستہ ہوئے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے غلاموں، اولیاء اللہ نے جو انقلاب تنہا پیدا کیا، وہ تنظیمیں مل کر بھی انقلاب پیدا نہیں کر پا رہی ہے۔ اسکول، کالج، مدارس وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو اولیاء اللہ نے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان ظاہر کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نماز کی تنظیم دیکھ لیں کہ نماز کے نام پر جو تنظیم کم و بیش 100 سال پہلے قائم کی گئی، آج اس کے اندر آپ کو نمازی تو ملیں گے، لیکن جو نماز پڑھتا ہے وہ آپ کو زنا کے اڈے پر بھی نظر آئے گا، جو نماز پڑھتا ہے وہ آپ کو ناپ تول میں کمی کرتے بھی نظر آئے گا، جو نماز پڑھتا ہے وہ بیوی پہ ظلم کرتا بھی نظر آئے گا، جو نماز پڑھتا ہے وہ کسی کا حق مارتا بھی نظر آئے گا، وہ کوئی جو نماز پڑھتا ہے اولاد کی تربیت میں کمزور بھی نظر آئے گا۔ گویا کہ ایک پہلو کو اس نے اختیار کیا اور سارے پہلو اس سے چھوٹ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انقلاب
ظاہر میں لایا گیا تو انسان نمازی تو بن گیا لیکن مکمل اسلام پر وہ عمل نہ کر سکا. لیکن اللہ اکبر، آقا کریم کی زندگی کو دیکھیں، ان کے بعد صحابہ کو دیکھیں، ان کے بعد اولیاء کو دیکھیں. ان کی تبلیغ اس لیے کامیاب تھی کہ ہر انسان ظاہر کو بدلتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو نہیں بدلا بلکہ صحابہ کے باطن کو تبدیل کیا، ان کے اندر کو تبدیل کیا، ان کے اندرونی زندگی میں انقلاب پیدا کیا. انقلاب باہر سے آتا ہے تو انسان کا ظاہر رنگتا ہے اور بعد میں پھر وہ کبھی بدل بھی سکتا ہے، لیکن جب انقلاب اندر سے آتا ہے، اندرون پاک ہو جاتا ہے، جس کو دل کی پاکی کہتے ہیں، جس کو دل کا تزکیہ کہتے ہیں، جس کو دل کا انقلاب کہتے ہیں، جب انسان کا وہ بدل جاتا ہے تو پھر نتیجتاً انسان مکمل سمجھ جاتا ہے. پھر وہ ایک رکن پر عمل نہیں کرتا، اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سے یوں سمجھیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک کنویں کے اندر کتا گر جائے اور کتا گرنے کے بعد الگ الگ انداز سے دانشور آئے. کوئی کہے اس میں سے اتنے ڈول نکال دو اور پانی کو پھینک دو، کوئی کہے اتنے ڈول نکال دو پانی کو پھینک دو، کوئی کہے اتنے ڈول نکال دو پانی کو پھینک دو، کوئی کہے پورا کنواں جو ہے اس میں سے پورا پانی نکال دو کہ پانی کا ایک قطرہ اس میں موجود نہ رہے. آپ نے سب پر عمل کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ 10 ڈول نکالے، 100 ڈول نکالے، 200 ڈول نکالے، 50 ڈول نکالے، 500 ڈول نکالے، حتیٰ کہ ایک پانی کا قطرہ بھی اس میں سے اس کے اندر نہ رہے، پورا پانی کو اس کے اندر کا ختم کر دے. لیکن اس کے سوتے تو جاری ہے. آپ نے پانی ایک ایک قطرہ نکال دیا، لیکن جب پھر پانی آئے گا تو اب بھی وہ پانی گندا ہوگا، اب بھی وہ پانی ناپاک ہوگا، اب بھی اس پانی کے اندر جو ہے وہ کتے کے بال آئیں گے، کتے کی گندگی آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے پورا کنواں تو صاف کر دیا، لیکن اس کے اندر جو کتا بیٹھا ہے اس کتے کو آپ نے نہیں نکالا. اس لیے پانی جتنا بھی آتا جائے گا گندا ہوتا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن کوئی دانشور آئے اور آنے کے بعد وہ کہے میرے عزیز پہلے کتے کو باہر نکال. جب کتا باہر نکل جائے گا تو کنواں خود بخود پاک ہو جائے گا، کنواں خود بخود صاف ہو جائے گا. تو صوفیاء کرام نے یہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نبوی مشن پر چل کر کے کہ صحابہ کرام کے جو دل کو حضور نے پاک کیا، جو اندر غرور کا کتا تھا، جو اندر تکبر کا کتا تھا، جو اندر پاپ کا کتا تھا، جو اندر گناہوں کی محبت کا کتا تھا، جو اندر لوگوں پر سختی کا کتا تھا، جو ظلم اور زیادتی کا کتا تھا، اللہ کے حبیب نے ان کے دلوں سے نکالا اور صحابہ کو چمکتا دمکتا ستارہ بنا دیا. اسی طرح صوفیاء کرام، اولیاء اللہ، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پہلے خود اپنے دل کو پاک کرتے ہیں، پہلے خود اپنے من کو پاک کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چند ہی لوگوں پہ محنت کرتے ہیں اور چند لوگوں پہ محنت کر کے ان کو اس بلندی پر پہنچا دیتے ہیں کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ اسلام کے دامن میں آنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آج لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ ہماری زبان کچھ کہتی ہے، ہمارا عمل کچھ کہتا ہے، یعنی اندرون ہمارے پاک نہیں ہے. اور قرآن حضور کی آمد کا مقصد بیان کرتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے. اور جن کے دل صاف ہو جاتے ہیں، جن کے دل پاک ہو جاتے ہیں، جن کا اندرون پاک ہو جاتا ہے، انہی کو صوفیاء اور اولیاء کے نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں. اب آئیے ان صوفیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز نے چند ایک کو سنوارا. مثال کے طور پر حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کو انہوں نے سنوارا. کس طریقے سے سنوارا کہ آپ دلی کی زمین پر بیٹھ گئے تو دلی آپ کے کنٹرول میں آ گیا. صوفی حمید الدین ناگوری کو ناگور کی سرزمین پر آپ نے بٹھا دیا تو کس محبت کے ساتھ آپ نے اہل ناگور کی زندگی میں انقلاب برپا کیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ محبتوں کے سفیر بن کر، محبتوں کے دائی بن کر وہ اللہ اکبر زمینوں پر جاتے اور لوگوں کا دل جیتتے اور لوگوں کو قریب کر کے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرتے. انہی صوفیاء کرام میں ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ اکبر، صاحب عرس سید علاء الدین علی احمد صابر کلیر ہے. ان کا ذکر آپ برسوں سے فقیر قادری سے سن رہے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن جتنا بیان ہوا ہے وہ بہت کم ہے اور جتنا باقی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ابھی پوری زندگی بھی بیان ہوتا رہے تو بھی ان کی زندگی کے نکات ختم نہیں ہو سکتے. یہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں
اور داماد بھی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے پیر و مرشد نے وہ نوازا، وہ عنایتیں کی کہ اس کے بعد اللہ اکبر فیض کا ایک دریا جاری ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ سرکار صابر کلیر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نام علی احمد، ان کے والد کا نام عبد الرحیم عبد السلام، ان کے والد کا نام سید عبد الوہاب قادری، اور ان کے والد کا نام سید عبد القادر جیلانی، یعنی ہم سب کے غوث الاعظم دستگیر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صابر پاک کے والد کی ولادت بغداد شریف کے اندر ہی ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی پوتے تھے۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور غوث الاعظم کی ظاہری حیات میں حضور صابر پاک کے والد کی ولادت ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت اختلاف ہے تاریخ کے اندر۔ آپ مسالک السالکین اٹھا کر دیکھیں، خزینۃ الاسفیاء اٹھا کر کے دیکھیں، اسی طریقے سے اخبار الاخیار اٹھا کر کے دیکھیں، گلزار صابری اٹھا کر کے دیکھیں، ایک مورخ ایک سیرت نگار دوسری کی روایت کو قطعاً معتبر نہیں مانتا، اور اس طریقے سے سدھا اختلاف ہے۔ لیکن ان اختلاف میں نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور نہ آپ کو پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ہمیں جو روایات پسند آئے، اگر اس میں بزرگی اور فضیلت ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے چلے جائیں۔ تو بغداد میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ جو ہے اپنے والد کی اجازت سے ہرات کی سرزمین پر تشریف لائے، اور شیخ جمال الدین فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد تھے، ان سے جب آنکھیں چار ہوئی تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اے شہزادے کیا تو عبد الوہاب جیلانی کا بیٹا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ارشاد فرمایا کہ میرے خواب میں امام الانبیاء تمہارے نانا جان تشریف لائے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح، اپنی بیٹی ہاجرہ کا نکاح اگر تو نے کسی کے ساتھ کرنا ہے تو اپنی طبیعت سے نہیں کرنا، بلکہ میری اولاد میں عبد الوہاب جیلانی میرے عبد القادر کا بیٹا ہے، اس کے بیٹے کا نام عبد الرحیم عبد السلام ہے، ان قریب وہ ہرات میں داخل ہوگا اور اسی کے ساتھ تو نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا۔ تو حضرت شیخ جمال الدین فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو اس دور میں شیخ الاسلام کا خطاب اس زمانے کے علماء نے دیا تھا، اور آپ بادشاہ کی طرف سے قاضی القضات کے منصب پر فائز تھے، اللہ اکبر، انہوں نے اپنی بیٹی ہاجرہ کا نکاح اللہ اکبر جناب صابر پاک کے والد کے ساتھ کیا۔ اور اس کے بعد جب آپ کا نکاح ہوا اور آپ کے گھر حضرت صابر پاک کی ولادت ہوئی، تو چونکہ ہرات کی سرزمین پر رافضیت کا کافی دورہ تھا، مولائے کائنات کی محبت شیخین کو گالیاں دینے والے لوگ تھے، اور شیخ عبد الرحیم عبد السلام ان سے مناظرہ کرتے کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے کہ خلفائے راشدین چاروں حق ہیں، کسی نے کسی کا حق غصب نہیں کیا، لیکن ان سے دشمنی کی وجہ سے اللہ اکبر لوگ جو ہے خاص طور پہ رافضی جناب عبد الرحیم عبد السلام سے اس بنیاد پر بڑا سخت اختلاف رکھتے کہ آپ خلفائے راشدین کو علی کی اولاد ہونے کے بعد حق کیسے مانتے ہیں، اور آپ کے قتل کے درپے رہتے، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے۔ لیکن اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ جس دن حضور صابر پاک کی ولادت ہوئی، غیبی تلوار نے بہت سارے غالی رافضیوں کی گردن کو قتل کر دیا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آج ہرات کی سرزمین پر غیبی تلوار ظاہر ہوتی ہے، اور وہ جو لوگ صحابہ پہ تبرہ کرتے تھے، جو ان کے مقتدا اور مجتہدین ہیں، ان کی گردن غیبی تلوار سے کٹتی کیسے ہے؟ تو ایک اعلان کیا گیا کہ شاہ عبد الرحیم عبد السلام کے گھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے کہ جس کی ولادت کے بعد پورے ہرات میں ایک نور پھیل گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس بچے کی ولادت کے بعد اس کی سب سے پہلی کرامت لوگوں نے یہ دیکھا کہ جیسے اس بچے کو دائی نے ہاتھ لگایا تو اس کے پورے بدن میں آگ سی جو گویا کے انگار سی پھیلنے لگی،
لگی اور وہ جو ہے اس کا پورا بدن جو ہے ایک باطنی آگ سے جس کو جلن کہتے ہیں اس سے جو ہے اس کو بے چین کرنے لگا. تو صابر پاک کی والدہ نے کہا اے خاتون ایسا لگتا ہے کہ تو بے وضو تھی جو تو نے میرے بچے کو ہاتھ لگایا. اس نے تصدیق کی کہ ہاں میں بے وضو تھی. سرکار صابر پاک کی امی جان نے کہا اس کو بے وضو ہاتھ لگانے پر انجام یہ ہوگا. تجھے پتا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, یہ وہ بچہ ہے اس کی آمد سے پہلے رسول العالمین رسول پاک نے رحمت للعالمین نے مجھے بشارت دی کہ تیرے گھر جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ معمولی نہیں ہے بلکہ اس کی ولایت کے ڈنکے زمین پر بھی بجیں گے اور آسمانوں میں بھی بجیں گے, اور اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا, اس کا نام میرے نام پہ احمد رکھنا. اور اس کے بعد دوسرے دن میں نے مولائے کائنات کی زیارت کی. آپ نے بھی وہی بات کہی اور فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کی ولایت کے ڈنکے زمین اور آسمانوں میں بجیں گے, اس کا نام میرے نام پہ علی رکھنا. اس طرح سے میرے آقا مخدوم العالمین کا نام علی احمد رکھا گیا اور علاء الدین آپ کا لقب ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ مرتبے ہیں صابر پاک کے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ایک کامل شیخ کی ضرورت تھی, کامل پیر کی ضرورت تھی, اور پیر کے بغیر جو منزل مزید آپ کو پانی تھی اس منزل تک رسائی ناممکن تھی. اس لیے کہ قرب خدا کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی, قرب خدا کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. انسان طے کرتا چلا جائے پھر بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے, اور اس راہ میں ایک کامل پیر چاہیے تھا. اس کے اسباب اللہ نے اس طرح پیدا کیے کہ سرکار صابر پاک کو ان کے ماموں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا دامن مل گئے. بابا فرید کی بڑی شان ہے, ان کا نام فرید نہیں ہے, ان کا جو نام ہے وہ مسعود فاروقی ہے, اور ان کے دور میں بھی ان کو علماء نے شیخ الاسلام کا خطاب عطا فرمایا. اب بھی اولیاء اللہ کی زندگی میں آپ دیکھیں شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر. گنج شکر کہلانے کی بہت سی وجوہات ہے. ایک وجہ, کئی وجوہات لکھی ہے, میں سب کی طرف نہیں جاتا کیونکہ یہ عرس بابا صاحب کا نہیں ہے, حالانکہ بابا صاحب کی زندگی بہت دلچسپ ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے, لیکن بس ایک وجہ بتاتا ہوں. سلسلے چشتیہ میں جب پیر مجاہدے کراتا ہے تو چشتی بہشتی روزے رکھواتا ہے. اب آپ کو یہ تھوڑا سا چنبا لگے گا کہ یہ چشتی بہشتی روزے کیا ہیں, تو آپ جو ہے وہ اس کو سمجھیں کہ ہم لوگ جو روزے رکھتے ہیں صبح صادق سے رکھتے ہیں اور ہم غروب آفتاب پر افطار کر لیتے ہیں. یہ ہمارے روزے عوام کے روزے. خواص کے روزے کی کچھ الگ تفصیل ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو بھی بچاتے ہیں گناہ سے. اخص الخواص کے روزے یہ ہیں کہ وہ ماں سوا اللہ سے سب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے روزوں کی الگ الگ قسمیں ہیں. تو سلسلے چشتیاں کے جو بزرگ ہیں جو اپنے مریدین کو مجاہدہ کرواتے ہیں وہ چشتی بہشتی روزے رکھواتے ہیں. اس کو رکھنے کا آغاز ہوتا ہے سنیچر کی صبح سے اور وہ افطار ہوتا ہے شب جمعہ میں, یعنی تقریباً ایک ہفتے کا وہ روزہ ہوتا ہے. اس درمیان میں نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے نہ کسی غیر کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنا ہے, یعنی ہر چیز کا تحفظ ہے. تو بابا فرید الدین گنج شکر سے ان کے پیر و مرشد نے روزہ رکھوایا. اس طرح کے روزے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, یہ انہی کے مرتبے ہیں. ہم تو 12 گھنٹے کا روزہ رکھیں اور تھوڑی سی تاخیر ہو جائے گرمیوں میں تو تسبیح ہلتی ہے لیکن منہ نہیں ہلتا, زبان نہیں ہلتی, تاکہ جلدی سے ہم پانی پی لیں. لیکن جن کے دلوں میں آگ لگتی ہے نا عشق کی, جن کے دلوں میں عشق کی آگ لگتی ہے, مولا کے عشق کی, پھر ان کے لیے کھانا کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں ہم کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, کھانا ہمارے لیے پیدا ہوا. اس لیے ہم کھانے کے محتاج نہیں ہیں, کھانا ہمارا محتاج ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جس وقت عشق کی آگ لگے گی. جب ہمارے دلوں میں حسد کی آگ ہے,
جب ہمارے دلوں میں تکبر کی آگ ہے، جب ہمارے دلوں میں گناہوں کی محبت کی آگ ہے، جب ہمارے دلوں میں عورتوں پہ بد نظری کی آگ ہے، جب ہمارے دلوں میں سود اور حرام کی آگ ہے، تو پھر مولا کے عشق کی آگ کب لگے گی؟ آگ جو ہے وہ دونوں آگ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آگ کوئی ایک ہی ہوگی، یا تو محبت کی اور توحید کی آگ ہوگی، یا تو پھر نفرتوں کی اور گناہوں کی آگ ہوگی۔ اس لیے دل ہمارے صحیح سمت میں نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو محبت کی آگ لگتی تھی تو وہ کھانے سے پینے سے بے نیاز ہو جاتے تھے، گویا کے بستر سے بے نیاز ہو جاتے تھے، نیند سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ ممکن ہے میری ان باتوں کی کوئی تصدیق نہ کرے، لیکن یہ بات احادیث میں بھی ہے، اس کا ذکر حدیثوں میں بھی ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کا تذکیہ کیا ہے، اور خود بھی ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک چاند نظر آتا، ایک مہینے کا چاند ہم وہ دیکھتے، پھر پورے مہینہ پر ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، پھر دوسرے مہینے کا چاند دیکھتے، پھر دوسرے مہینے بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، حتیٰ کہ تیسرے مہینے کا چاند دیکھ لیتے، پھر بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ تو لوگوں نے ام المومنین سے پوچھا، 3 مہینے رسول پاک کے گھر کا چولہا جب ٹھنڈا رہتا تھا تو اس وقت تم کس پر گزارا کرتے تھے؟ اما جان عائشہ صدیقہ کہتی ہیں 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے، یا تو پانی پی لیتے تھے، یا تو کھجوریں کھا لیتے تھے، یا کبھی پڑوس کی عورتیں اپنی بکری کا دودھ دھو کر جاتی تو ایک کٹورے میں پورا گزارا کر لیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم کا حال یہ ہوتا کہ حضور فاقے پہ فاقہ کرتے، پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے، اور ایک پتھر سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بتقاضے بشریعت کمر مبارک اپنی جگہ قائم نہ رہتی تو دوسرا پتھر باندھ لیا جاتا۔ صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی، حضور علیہ السلام نے ان کے تزکیے کے لیے اس منزل سے گزارا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم لوگ رکوع میں ہوتے اور بھوک کی وجہ سے زمین پہ گر جاتے، کھڑے ہوتے نمازوں میں ہم زمین پہ گر جاتے، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رہتی۔ حضور نے جو صوفیہ صحابہ تھے، یہ تو ہر صحابی صوفی ہے، لیکن جو وہ خاص مخصوص طبقہ تھا صحابہ میں صوفیہ کا، ان کو اس منزل سے گزارا۔ لوگ ان کو پاگل سمجھتے تھے، ان کے منہ سے جھاگ نکلتی تھی بھوک کی وجہ سے، اس انداز سے وہ اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے۔ اسی لیے تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 قسم کے علوم عطا فرمائے، ایک تو وہ جو میں سنوں اس کو پہنچا دوں، بلغوا عنی ولو آیا، ایک دوسرا وہ جو میں خواص تک پہنچاؤں، تیسرا وہ ایسا اگر میں اس کا ذکر کر دوں تو لوگ میری گردن اڑا دیں، میں مجھے قتل کر دیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو چشتی بیشتی روزے رکھوائے۔ جب جمعہ کی شب آئی، افطار کا وقت آیا، ہفتے بھر کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا، افطار کا وقت آیا تو بابا فرید کے لیے افطار کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا، کوئی انتظام نہیں ہو سکا۔ پیر و مرشد سے کہنے میں حیا آئی کہ افطار کا کوئی انتظام نہیں ہوا۔ پیر روشن ضمیر تھے، فرمایا بابا کتب نے فرید، اللہ اکبر، فرید، بابا فرید کو کہا فرید، فرید، اللہ اکبر۔ ان کا نام مسعود ہے لیکن ان کو فرید اس لیے کہتے ہیں، فرید مطلب یکتا، فرید مطلب یکتا۔ آپ کہتے ہیں نا فرد، فرد کہتے ہیں نا اکیلے کو، تو کہا فرید مطلب یکتا۔ بیٹے فرید، اللہ تمہارے لیے انتظام کر دے گا افطار کا۔ آپ فرماتے مجھ سے برداشت نہ ہوا، افطار کا انتظام کب ہونا؟ تو میں نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھایا تو چند کنکریاں میرے ہاتھ میں آئی۔ بھوک کی شدت اتنی تھی کہ میں نے وہی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ بابا فرید کہتے ہیں منہ میں ڈالا تو میرے منہ میں شکر کا مزہ آنے لگا، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے شکر کی ڈلیاں رکھ لی ہے۔ یہ باریک شکر ہوتی ہے نا، اس کو ہم شکر کہتے ہیں، لیکن وہ جس کو ہم کھڑی شکر کہتے ہیں نا، اس کو بھی شکر کہا جاتا ہے، جس کو ہم مصری کہتے ہیں۔ تو عام طور پہ اس شکر کا اتنی رواج نہ تھا، وہی شکر تھی جس کو آج کل ہم کھڑی شکر کہتے ہیں، مصری کہتے ہیں۔ تو کہا کہ میں سمجھا کہ میرے منہ میں مٹھاس ہو رہی، میں نے شکر کی کہ کھڑے ڈال لیے، لیکن یقین نہ آیا تو پھر نکالا تو وہ کنکریاں تھی، منہ میں ڈالا تو وہ شکر کا
مزہ دے رہی تھی اور میری پیاس بجھتی جا رہی تھی اور میری بھوک تھمتی جا رہی تھی. پھر نکالا تو وہ کنکریاں تھی, پھر ڈالا تو وہ شکر تھی. اور مرشد نے کہا او تو پریشان کیوں ہوتا ہے, یہ اللہ نے انتظام کیا ہے, اس لیے کہ تو شکر کا خزانہ ہے. اسی دن سے دنیا نے گنج شکر کہنا شروع کیا. نعرہ تکبیر, میرے پیارے آقا صلی نعرہ اللہ علیہ وسلم رسالت. پیارے دیوان. تو جیسی تربیت بابا فرید کی بابا قطب نے کی تھی, اسی طرح کی تربیت صابر پاک کی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کی. بچپن میں ماں نے وہاں پہنچایا, اور آپ سب کو بچے بچے کو پتا ہے کہ صابر پاک 12 سال تک لنگر تقسیم کرتے رہے, لیکن آپ نے کبھی نہیں کھایا. ان دنوں آپ کھاتے کیا تھے؟ کیونکہ جو واقعات سن چکے ہیں, مجھے صرف اشارہ کر کے اگلی روایات کی طرف بڑھنا ہے, اس کو دہرانا نہیں ہے, تاکہ آپ کے ذہن کا سلسلہ وہاں سے جڑ جائے. حضرت صابر پاک سے کسی نے پوچھا وہ 12 سال آپ کے کیسے گزرے؟ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب نے تو مجھے اجازت نہیں دی تھی کھانے کی, یہ کہا تھا لنگر لٹاؤ, لنگر تقسیم کرو, لیکن کچھ کھانے کے لیے مجھے نہیں کہا تھا. میں نے نہیں کھایا 12 سال. تو کہا کھاتے کیا تھے؟ کہا کہ صرف پانی پیتا تھا, اور جب پانی پی کر بھی پھر میرا پیٹ نہیں بھرتا تو میں جنگلوں میں چلا جاتا, اور درخت کی پتیاں, جو درخت کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے, جو کسی کی زمین پر نہیں ہوتے, اس لیے کہ جو زمین کسی کی ملکیت نہ ہو وہ اللہ کی ملکیت ہے. یوں تو سب کچھ اللہ کا ہی ہے, لیکن فقہاء نے اس کا حکم بیان کیا ہے کہ جو زمین کسی کے قبضے میں نہ ہو وہ اللہ رسول کی خاص ملکیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں کہ میں وہ درخت کی پتیاں کھاتا تھا اور اسی پر گزارا کرتا تھا. پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے, جو آپ کوئی غافل تھے ایسا نہیں ہے, لوگ بیان کرتے ہوئے یوں ظاہر کرتے ہیں کہ وہ 12 سال تک بھوکے تھے, بابا فرید کو خبر نہ تھی, اور جو بے خبر ہو وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے بے خبر پیر ہو ہی نہیں سکتا, پیر تو روشن ضمیر ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ خبر ہو کر بھی بے خبری ظاہر کی جاتی ہے, پردے ڈالے جاتے ہیں, یہ مقام ہوتا ہے پیر کا, یہ مرتبے ہوتے ہیں پیر کے. وہ کوئی دکان تھوڑی ہے کہ کوئی بھی ایجنسی لے کر کے بیٹھ جائے پیر بن جائے. مقام پیر یہ ہے, مقام پیر یہ ہے, اگر وہ مرید سے باخبر نہیں ہے تو وہ پیر مریدین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, وہ دھندا تجارت کر رہا ہے. لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی تھی, معلوم ہو کر بھی پردے ڈالتے تھے. اس لیے یاد رکھنا, میں اکثر کہتا ہوں, جس پیر کا بھی دامن پکڑا کبھی اس سے بدظن نہیں ہونا. اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو فیض ملنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے خسرو بننا ہے, پیر محبوب الہی ہوتا ہی ہے. اگر وہ پیر ہے فیض ملنا ہی ملنا ہے, ورنہ بھی آپ یہ نہیں سوچے کہ اب وہ باخبر کسے ڈھونڈے. آپ نے سچا مرید بننا ہے, انشاءاللہ فیضان ملے گا. اور کبھی کبھی بس اتنا دیکھیں کہ سنی صحیح العقیدہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو, گستاخ رسول نہیں ہو, حضور کا بے ادب نہیں ہو, کہ بے ادب کا تو ایمان ہی نہیں ہوتا, وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے شہر میں آج کل یہ دکانداری بھی خوب چل رہی ہے کہ جو لوگ کل تک پیری مریدی کا مذاق اڑاتے تھے اب وہ دکانیں کھول کے بیٹھ گئے ہیں. کل تک جو دعا تعویذ کا مذاق اڑاتے تھے اب وہ بھی دکانیں کھول کے بیٹھ گئے. ان سے پوچھو آپ کو اجازت کہاں سے ہے, آپ کو اجازت کہاں سے ہے؟ اس کے لیے تو اجازت چاہیے, اور اجازت کے لیے صاحب اجازت چاہیے. یہ نہیں کہ نیند سے اٹھ کر کوئی بھی پیر بن جائے, نہیں, پیر بنانے کے لیے بابا فرید جیسا مرشد چاہیے, اور بننے کے لیے صابر کلیر جیسا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نگراں سنی دعوت اسلامی اسے مخدوم ثابت کیا کلیری. کوئی کرانے کی دکان ہے, آٹا دال چاول لا کر کے 4 آئٹم رکھ لے, کرانے کی دکان شروع ہو گئی. چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا, پنساری کی دکان کھول دی. یہ اہل سنت کی تاریخ ہے کہ ہم جس کے بھی مرید ہیں وہاں سے لے کر رسول اللہ تک ہم اپنے ہر پیر کا شجرہ گنا سکتے ہیں, اور صرف گنا نہیں سکتے, یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہی ہمارے پیر کا تھا, وہی ان کے 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 پیر کا تھا, اور وہی عقیدہ رسول اللہ کا بھی تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شجرہ اسی کو کہتے ہیں کہ عقیدہ ہے, کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو, ورنہ ہو. امام حسین تو یا رسول اللہ پکار رہے ہیں کربلا سے, اور آپ کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, تو آپ ان کے مرید کیسے ہوئے؟
اس لیے کہ مرید کہتے اس کو ہیں کہ پیر کے آگے سرنڈر ہو جائے. ورنہ آپ اپنی عقیدے کی کھیتی الگ چلائیں اور مرشدان طریقت کا نام الگ لیں. لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم بھی غوث پاک کے سلسلے کے خلیفاؤں میں مجاز ہو کر کے آئے ہیں. اور کہاں سے مجاز ہو کر کے آئے ہیں؟ آپ مجاز کہاں سے ہو کر کے آئے ہیں؟ نہیں ہمیں بھی خلافت حاصل ہے. غوث پاک تو یہ کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ اللہ کے شہروں کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا. کیا تیرا یہ عقیدہ ہے؟ تو رسول اللہ کے لیے کہتا ہے کہ پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں. اور غوث پاک کا مرید کیسا ہے؟ غوث پاک کے سلسلے کا تو مجاز کیسا ہے؟ اور تیرے مجاز میں گڑبڑ ہو گئی ہے، تو مجاز ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ مجاز وہ ہوگا جو ہم عقیدہ ہوگا مرشدان تک. اس لیے دیکھ داغ کر ذرا سوچ سمجھ کر. ماریرا کے ہمارے سرکار نجیب میاں ماریروی فرماتے نا پانی پیو چھان کے اور پیر کرو پہچان کے. کوئی رونگ نمبر کی طرف نہیں جانا. لیکن سنی ہو، پھر سنی ہوگا نا پابند شرع سنی، اگر وہ نہیں پہنچا سکا تو اس کا پیر پہنچائے. بس سلسلہ متصل ہونا چاہیے. کڑیاں کڑی ملے گی نا. دیکھو کیا ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر جو وائر آتا ہے نا وہ باہر لگے ہوئے وائر کی طرح موٹا نہیں ہوتا. صحیح ہے؟ وہ باہر کا وائر جو اور اونچے تار سے ملا ہے اس سے موٹا وہ باہر کا، اس باہر سے باہر کا ہوتا ہے جو پاور ہاؤس تک جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جو کام وہ باہر کا موٹا وائر کرتا ہے وہی ہمارے گھر کا پتلا وائر بھی کرتا ہے. حالانکہ دونوں برابر نہیں ہیں. کیوں کرتا ہے کہ یہ پتلا وائر اس سے جڑا ہوا ہے اور یہ پتلا وائر وہ پاور ہاؤس سے جڑ بھی نہیں سکتا، یہ اڑ جائے گا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے. تو وہ پاور ہاؤس سے پھر ایک وائر اس طریقے سے کنیکشن آتا ہے. تو جو مدینہ منورہ کا پاور ہاؤس ہے نا تو اس سے جو ہے وہ مختلف اس کے وہ بنے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں، سب اسٹیشن بنے ہوئے ہیں. سب اسٹیشن بنے ہوئے ہیں اور ان سب اسٹیشن سے وائر چلتے ہیں اور وہ وائر پھر اپنے گھر کے اندر تک آتا ہے. تو یہی ہے کہ ہمارا ہاتھ حضور تک تو جا نہیں سکتا، تو انہی مشائخین طریقت کا ہاتھ ان کے مشائخ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور ان کا ہاتھ ان کے مشائخ کے ہاتھ میں جاتا ہے. ان کا ہاتھ میرے مولا علی کی بارگاہ میں جاتا ہے، علی کا ہاتھ نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے. ہم ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر مرشد فیض نہ دے سکے اس کے پیر سے فیض ملے. کیسے؟ وہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے. ایک شخص ایک دکان پہ گیا کہا مجھے کچھ بھیک دے. اس نے کہا چل نہیں دیتا. کچھ ٹیڑے ہوتے ہیں فقیروں کو ایسی جھڑکا دیتے ہیں. کہا نہیں دیتا جا. اس نے کہا دیتا کہ تیری دکان کو آگ لگاؤں. اس نے کہا تیری اوقات اتنی ہوتی تو بھیک کیوں مانگتا؟ تیری اوقات اتنی ہوتی کہ تو نظر ڈالے تو آگ لگ جائے تو بھیک کیوں مانگتا؟ اس وقت اس کا پیر وہاں موجود تھا، وہ دکان والے کا، وہ روشن ضمیر تھا. اس نے کہا دے دے بھیا ورنہ واقعی جلا دے گا. حضرت اس کی اوقات دیکھیں، آپ سر سے لے کے پیر تک کپڑا بھی صحیح نہیں پہنا ہے. چمکتا چمکتا جبہ پہن لیتا تو ممکن ہے کوئی سمجھ جاتا کہ بھئی کوئی اچھا سا آدمی ہے. ہمارے تو سارے لباس ہی ہم دیکھتے ہیں نا، ہم ہمیں کا پیش دیکھتے ہیں، ہم کرتوں کا لباس دیکھتے ہیں. لیکن نادانوں سنو، جن کے کنیکشن وہاں سے جڑ جاتے حضور فرماتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گم جائے تو لوگ ان کو ڈھونڈے بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان وہ مر جائے تو لوگ ان کے جنازے میں بھی شرکت نہ کرے. وہ بھوکے ہو تو کوئی ان کو کھانا بھی نہ کھلائے. وہ محفل میں آئے تو بھگا دیے جائیں. وہ بیمار پڑے تو کوئی عیادت نہ کرے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ یہ ہے کسی چیز پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ ان آقاؤں کی شان ہوتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کا دے دے ورنہ جلا دے. کہا حضرت اس کی، کہا ہاں میں بھی جان، یہ خالی ہی ہے. اگر بڑا ہوتا تو تیرے دروازے تک مانگنے نہیں آتا. اس لیے کہ جو مانگے پھر وہ دے کہہ سکتے. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مانگنے والے، ایک دینے والے. جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی دے نہیں سکتے اور جو دینے والے ہوتے ہیں وہ کبھی مانگ نہیں سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
वो जो मांगेगा वो कभी नहीं दे सकता, पहचान है। जो मांगेगा वो कभी नहीं दे सकता और जो देगा वो कभी मांग नहीं सकता। आपने कभी, मैं चैलेंज करता हूं, गरीब नवाज की उम्र 97 साल की है, 97 साल में एक सेकंड बता दे वो कभी किसी इंसान से मांगते हुए नजर आ गए हो तो मुंह मांगा इनाम दूंगा, आप कभी नहीं बता सकते। लेकिन एक कपड़े पे जिंदगी गुजारने वाला वो मोइनुद्दीन, उनकी बारगाह में ज़ाहिरी हयात में भी और बादे विसाल भी बड़े बड़े बादशाह हाथ फैलाए खड़े नजर आते हैं। ख्वाजा हिंद, वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शान औलिया किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों होता है कि वो मांगते नहीं? इसलिए कि उन पे अल्लाह का रंग चढ़ा होता है। और कुरान का सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? और ये रंग कब चढ़ता है? जब मन पाक होता है, दिलों की सफाई होती है। जब गुनाह से ये रंग चढ़ता है, कहा दे दे इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो पीर है ना वो बड़ा मजबूत है और वो इंतजार में खड़ा है कि अगर इसकी नजरें उठ गई तो वो जला देगा, इसलिए इसको दे दिया जाए। तो निस्बतें बड़ी मजबूत होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की निस्बतें मजबूत हैं। जिस खानका से भी वाबस्ता है, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, रज़वी हो, अशरफी हो, कामली हो, मदारी हो, वारसी हो, साबरी हो, बड़ी निस्बतें हमारी मजबूत है क्योंकि हम एक सनद रखते, एक सिलसिला रखते हैं। तो अर्ज ये करने चला था कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर इस शान से उन्होंने चिल्ले किए तो उन्होंने हजरत साबिर पाक को भी करवाया। 12 साल तक भूखे रहे। बाबा को सब पता है, बाबा साहब को सब पता है, लेकिन आप पर्दे डाले हुए हैं इसलिए कि ये भी तरबियत का एक अंदाज होता है। और 12 साल के बाद आपका हाल ये था कि वालदा आई तो वालदा ने शिकायत की और वो मशहूर सी बात है कि माँ ने कहा कि किसे खाना नहीं दिया। तो बाबा साहब ने बुलाया कि आप खाते नहीं थे, मैंने तो पूरा लंगर खाना आपको दिया था। कहा हुजूर कैसे खाता? आपने तो इतना कहा था कि खाना, लेकिन खिलाना कहा था, ये थोड़ी कहा था कि खा भी लेना। इससे पता चलता है कि इंसान रिज़्क़ हलाल में कितना पीवर होता है, तब कहीं जाकर उसको अल्लाह तबारक व तआला का पता मिलता है। ये भी, वरना ऐसा नहीं है तस्बीह चल रही है और हराम पेट में जा रहा है, खुदा नहीं मिलेगा। इसलिए कि हर चीज खून पर डिपेंड करती है और ये खून जो होता है जब तक दिल के अंदर नहीं जाता, ये जिस्म के अंदर गर्दिश नहीं करता। खून को पंप करता है दिल। दिल के बहुत से काम है और सबसे बड़ा काम है खून को पंप करना। अब जब हराम का खून बनेगा और वो दिल में जाएगा तो फिर अल्लाह की मोहब्बत कैसे पैदा होगी, रब का प्यार कैसे पैदा होगा? ये खास सिफत होती है अल्लाह वालों की। वो जूते सिल लेंगे लेकिन हराम की तरफ नहीं जाएंगे, वो पानी बेचेंगे हराम की तरफ नहीं जाएंगे, वो झाड़ू दे देंगे हराम की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए कि रिज़्क़ हलाल के लिए जिल्लत की जगह खड़ा होना ये जिल्लत नहीं है, हराम खाना ये जिल्लत है। आप जानते हैं, यहाँ एक बात आई है तो अर्ज करूं। एक मर्तबा महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स आया, मुरीद। हजरत आप कहते हैं कि शहरों का निजाम कुतुब के हाथ में होता है और ये बताएंगे इस वक्त कुतुब कौन है दिल्ली का? हजरत महबूब साहब की बारगाह में। अब महबूब साहब कुतुबुल अक्ताब थे अपने दौर के। हजरत महबूब इलाही बहुत बड़े बुजुर्ग है, दिल्ली जाया करो तो वहां हाजिरी दिया करो, इसलिए कि वो महबूब इलाही है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। उनके मुकाम को मैं क्या वर्स करूं, वरना अभी मैं उस तरफ जाऊं तो मेरा उन्वान साबिर पाक का तशना रह जाता है। लेकिन बस इतना अर्ज करूं कि वो कुतुबुल अक्ताब थे अपने दौर के। पूरी जिंदगी आपने कभी फजर की नमाज दिल्ली में नहीं पढ़ी, आप हमेशा नमाज फजर अदा करने के लिए हरम मोहतरम तशरीफ ले जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके मोहल्ले के लोग आपसे बड़े नाराज रहते थे। सूफी साहब, महबूब साहब से मोहल्ले के लोग बड़े नाराज रहते थे। वो क्यों नाराज रहते थे? इसलिए ये फजर नहीं पढ़ते हैं, फजर नहीं पढ़ते हैं। वाह वाह वाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों का हाल भी बड़ा अजीब है। और याद रखें कि आदमी पहचानने में बड़ी मुश्किल होती है, हम भी ऐसा ही करते हैं।
लोग बस अपने अंदाज से लोगों को देखते हैं, ये नहीं देखते यार मेरा कद छोटा, इसका सर बड़ा, इसके सर तक मेरी नजर नहीं जाएगी तो इसको पहचानूंगा कैसे। और पूरे मोहल्ले में मशहूर था महबूब साहब अच्छे बड़े आदमी हैं लेकिन फजर कभी नहीं पढ़ते, क्योंकि 4 वक्त की नमाज मस्जिद में आके पढ़ते हैं, 5वें वक्त की गुल कर जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जो मुखालिफीन थे एक मरतबा वही हज के लिए तशरीफ ले गए, और जब वो हज से आए तो घर आने की बजाय सीधा महबूब साहब की खानकाह में आए। हम लोग गुलामान औलिया जब भी महबूब साहब कहते हैं आशिकों की जबान में तो उनसे मुराद हज़रत महबूब इलाही होते हैं। हमारे एक इस्तिलाह जब भी गौसे आजम कहेंगे तो उससे मुराद बगदाद के दूल्हा है, साबिर पाक कहेंगे तो उससे मुराद मखदूमुल आलमीन ताजदार कलियर है, इसी तरह मखदूम पाक कहेंगे तो केचौचा के ताजदार हैं। यानी एक वो है हमारे यहाँ इस्तिलाह है। और महबूब साहब जब कहेंगे तो अहले तसव्वुफ महबूब साहब से मुराद हजरत महबूब पाक को मुराद लेते, महबूब इलाही को मुराद लेते। तो वो जैसे आए तो घर नहीं आए, सीधा महबूब साहब की खानकाह में आए और कदम पकड़े का हजरत माफ कर दिए, कहा भाई हज से आए हो अब सारे गुनाह माफ करा के आओ, कौन सी माफी मांगते हो? कहा नहीं नहीं हजरत पता चल गया। कहा हुआ क्या है? कहा हुआ ये है कि हमने किसी दिन नहीं देखा कि आप फजर की नमाज में वहां मौजूद ना हो, हम अपनी अगली सफों में सबसे अगली सफों में इमाम के पीछे अगर किसी को देखते तो आपको देखा करते थे। अब बात समझ में आई कि हम तो मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ते थे, आप रसूलुल्लाह की मस्जिद में हमने गलत मशहूर कर रखा था। लेकिन अब आप इसको यूज मत कर लीजिएगा, सोते रहे और फिर जो वो देते रहे कि भाई हम भी कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो है ना कभी कभी औलिया अल्लाह के वाकयात का गलत इस्तेमाल करते हैं ना, गलत इस्तेमाल करिए, आप मत कीजिएगा मेरे अजीज। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है, आप और हम उस काबिल। ये जो स्टेज के ऊपर हमारे उलमा मशाइख बैठे उनकी बात नहीं करता, आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप में से हूँ और आप जो है वो मेरे जैसे हैं। हम अपनी आपकी ये बहुत ऊंचे लोग हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके मर्तबों को सलामत रखे। तो हजरत महबूब साहब की बारगाह में एक आया और आने के बाद कहा हजरत ये कुतुब कौन होता है जरा बताएंगे, ज़ियारत करना चाहता। बेटे है लेकिन वो इस वक्त तरबूज बेचता है फला गली के कोने पे। कहा अच्छा जाऊं, कहाँ जाना? वो गए और जाने के बाद वो तरबूज बेचते थे, एक सीधे सादे से आदमी लेकिन थे कुतुब साहब। हाय हाय, रिस्क की हलाल कितनी अहम चीज है, सोचिए कितनी अहम चीज है रिस्क के हलाल। ये अल्लाह वाले हलाल पे ज्यादा बड़ी इबादत है हलाल, बल्कि सबसे बड़ी इबादत है हलाल। नमाज रोजा हज ज़कात इसी पे डिपेंड करता है। तो गया तरबूज देखा, तरबूज बेच रहे थे, थोड़ी देर खड़े रहा, कहा हज़रत जरा वो तरबूज खरीदना है। कहा खरीद लो, आप थोड़ा उसको काट कर देंगे? कहा बिल्कुल देंगे। काटा, काट करके दिखा, हजरत ये थोड़ा सा गुलाबी सा है, आप दूसरा दे सकते हैं? दूसरा काटा, ये भी पसंद नहीं आता, तीसरा देंगे? जितने वहां पर गाड़ी के ऊपर रखे हुए थे तरबूज सारे कटवा दिए। अका माजरत चाहता हूँ, तरबूज पसंद नहीं आए, नहीं खरीद सकता। सब कटवा के जाय कर दिए। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ठीक है चले जाए। चले गए। अब उसके बाद चूंकि ये बात इसलिए आई थी हजरत महबूब साहब की बारगाह में कि उन दिनों दिल्ली का निजाम बड़ा ढीला ढीला नरम नाजुक था, जिसके जी में जो आता था वो करता था इस तरह से। तो कहा कि वो कुतुब साहब के हाथ में निजाम है, इस तरह वो थोड़े नरम से आदमी है, इसलिए जो है वो गर्मी भी थोड़ी कम पड़ रही है, सर्दी भी गुलाबी गुलाबी है, बारिश भी अपने अंदाज से और लोग भी अपने अंदाज से। तो देख चुका मुरीद के वाकई बड़े नरम है कुतुब साहब। कुछ दिनों के बाद धूप की तमाजत भी बढ़ी, लोग टाइड भी हुए, गुस्सा गर्मी और सब चीजें शबाब पर आई। कहा हज़रत क्या बात है? कुतुब बदल गया है। महबूब साहब ने कहा कुतुब बदल गया है। कहा अच्छा मिल सकता हूँ? कहा हाँ मिल सकते हो, लेकिन खैर से, बहुत एहतियात से। वो निजाम चूंकि टाइट है इसलिए टाइट तबीयत का आदमी। कहा नहीं हज़रत नहीं ठीक है। गए जब वहां तो जा करके देखा कि वो पानी बेच रहे थे। देख रहे हैं ये अल्लाह वाले हैं, पानी बेच रहे थे। लोग कुछ सिक्के देते, पानी खरीद ले जाते। इन्होंने पीने को सोची और जो वो सिक्का देने से पहले कहा कि मुझे पानी मिलेगा? कहाँ मिलेगा? तो पानी लिया, अका इसमें कचरा है बदल कर दे दे। ले लिया, बदल दिया। फिर देखा, फिर कहा कि ये भी ठीक सा नहीं है, कैसा पानी बेच रहे हैं आप, दूसरा दें।
दूसरा नहीं दिया, पानी का गिलास रखा, जोरदार तमाचा मारा और कहा कि मुझे तू तरबूज वाला समझता है, निकल यहाँ से। ये जब कुतुब बदलते हैं तो मिजाज बदलता है लोगों का, तबीयत है, लेकिन वो निजाम संभालते हैं। तो हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह का मकाम और मर्तबा ये है। और अर्ज ये कर रहा था, हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की बात अर्ज कर रहा था कि आप जो है वो इतने भूखे रहे, इतनी भूख प्यास आपने उठाई, और हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह जो है वो आपकी तरबियत करते रहे, और तरबियत में आपको उन मराहिल से, मुजाहिदात से गुजारते रहे। हालांकि उन दिनों हजरत महबूब इलाही भी पाकपटन में मौजूद थे, पाकपटन में महबूब इलाही की भी तरबियत हो रही थी। महबूब साहब थोड़े शर्मीली तबीयत के आदमी थे, पीर साहब से मुरीद हुए तो सोचा कि ये सबकी चोटियां काटते हैं मुरीद होते वक्त, यानी बाल काटते हैं, तो चूंकि 9 उम्री में थोड़ा बाल कटाने में शर्म आती है, और सोचा कि मेरे बाल काट लेंगे तो मैं अपने हम सबक दोस्तों के साथ उस्ताद से सबक लेने कैसे जाऊंगा, तो अगर ये मेरे बाल ना काटे तो अच्छा हो। तो पीर साहब ने मुरीद कर लिया, बाल नहीं काटे। लेकिन जब कोई दूसरा मुरीद हुआ और उसके बाल कटवाए, तो बाल कटने थे कि अचानक चेहरे पे नूर आ गया। तो महबूब साहब ने सोचा कि जो रमक वहां आई है मुरीद होने के बाद और बाल कटवाने के बाद वो मेरे पास नहीं आई, तो फिर दिल में ख्याल आया कि मेरे भी बाल काट दिए जाते तो अच्छा होता, ताकि वो नूर मुझे भी मिल जाता। आपने महसूस किया होगा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर, बुजुर्गान दीन का एक अपना अंदाज था। आज मुरीद होने का, बैयत होने का तरीका बदल चुका है, अंदाज बदल चुका है। अब तो सिर्फ जो है वो अहद लिया जाता है, मुरीद किया जाता है, और हर सिलसिले में अलग अलग अंदाज है। तो हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आपको पहुंचना था, हज़रत साबिर पाक को आप पहुंचे, अल्लाह का रंग उन पर लेना था, अल्लाह की रेनी लेनी थी। तो सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला निकाल रहे हैं उस मंजिल से आपको। उन दिनों भी हज़रत साबिर पाक का अंदाज ये था कि आप पूरा पूरा दिन हुजरे में रहते, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते, बाहर नहीं निकलते। एक मर्तबा आप लंगर तकसीम करने नहीं आए, 11 साल की उम्र थी, और 11 से लेकर के 23 साल की उम्र तक आप जो है वो लंगर ही तकसीम करते रहे। तो उस दरमियान में एक दिन आप बाहर नहीं आए, तो लोगों ने बाबा साहब से कहा, बाबा साहब साबिर बाहर नहीं आते, कहा छोड़ो, रहने दो, कोई आवाज नहीं देना उसको। और उसके बाद लंगर किसी ने तकसीम कर दिया, थोड़ी ताखीर से आप बाहर निकले, तो उस वक्त इस्तिगराक की कैफियत थी। औलिया अल्लाह पर एक वो आती है कैफियत जिसको इस्तिगराक की कैफियत कहते हैं, इसकी बड़ी फजीलत है। इस्तिगराक की कैफियत की बहुत फजीलत है। इसकी फजीलत यह है कि जब भी वली इस्तिगराक में होता है, उसके दर्जे ऐसे बढ़ते हैं जैसे बिजली में करंट होता है ना, ऐसे दर्जे बढ़ते हैं। और हुजूर पर भी कभी कभी कैफियत तारी होती थी, और जब इस्तिगराक की कैफियत तारी होती थी हुजूर अलैहिस्सलाम पर, तो हुजूर अम्मा आयशा को और किसी को पहचानते भी नहीं थी। एक मर्तबा वो काजी अयाज ने लिखा इस हदीस को शिफा शरीफ में कि हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद थे, अम्मा आयशा ने सलाम किया तो कहा मन अंते, कौन है तू? तो आपने अर्ज किया कि आयशा। तो कहा कौन आयशा? तो अर्ज किया कि अबू बकर की बेटी आयशा। तो कहा अबू बकर कौन है? तो कहा मोहम्मद की जोजा, मोहम्मद की बीवी आयशा। तो कहा मन मोहम्मद, मोहम्मद कौन है? तो उस वक्त आप डर गई, घबरा गई कि ये कौन सी बात हो रही है। फिर उसके बाद जो है अपनी अब्बा के पास गई, और जब वापस तशरीफ लाई, देखो सूफिया की यहाँ जो भी इस्तिलाहात है वो कुरान हदीस से है, आपकी नजर वहां तक नहीं जाती, इसलिए आप एतराज करते हैं। इस्तिगराक का की कैफियत का सबूत भी हदीस में मौजूद है, जिसको अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी काजी अयाज ने लिखा है। अपने वालिद के पास गई, जब वापस तशरीफ लाई है तो अल्लाह अकबर, उस वक्त वालिद बुजुर्गवार का देखो हुजूर की कैफियत क्या है। जब आए तो सरकार को सलाम किया, तो जवाब दिया, मुस्कुराया। तो अर्ज की हुजूर थोड़ी देर पहले ये कैफियत थी, और सरकार ने फरमाया कि मैं और मेरा अल्लाह होता है। कुछ लम्हात मुझ पर ऐसे आते हैं कि मैं और मेरा अल्लाह होता है, और उस दरमियान के अंदर कोई मुकर्रब फरिश्ता और किसी नबी की भी रसाई नहीं होती, वो होता है और मैं होता हूं। इस्तिगराक की कैफियत। तो नबी का इस्तिगराक उनकी शान के मुताबिक है, सहाबा का इस्तिगराक उनकी शान के मुताबिक है, औलिया अल्लाह का इस्तिगराक उनकी शान के मुताबिक है। तो साबिर पाक निकले भी तो इस्तिगराक का असर था। और पूछा कि लंगर किसने बांटा? तो कहा कि बाबा साहब के वो फुला बेटे हैं ना, उन्होंने। कहा किसकी इजाजत से बांटा? कहा कि हजरत आपको आने में देर हुई इसलिए उन्होंने बांट दिया। कहा उसने किसकी इजाजत से बांटा? तो लोग चुप हो गए। फरमाया वो मेरी इजाजत के बगैर लंगर बांटता है और अब तक वो जिंदा भी रहता है। बस इतना कहना था।
کہ ایک عجیب سی ان کی کیفیت ہوئی، زمین پہ گرے اور ان کا انتقال ہو. یہ صابر پاک کی. ابھی صابر پاک مرید نہیں ہوئے، بابا فرید کے مرید نہیں ہوئے، یہ مرید ہونے سے پہلے کا واقعہ. تو اس وقت تو بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بابا صاحب نے تو بیٹے کا جنازہ پڑھا دیا، دفن کر دیا. کہا علی احمد بیٹے بات کیا ہے؟ اس کی حضور آج میرے دادا کا انتقال ہو گیا، میرے دادا عبد الوہاب جیلانی کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں ان کے جنازے میں گیا تھا، انہوں نے میرا انتظار تک نہیں کیا آنے کا. اور شیخ عبد الوہاب جیلانی کا انتقال بغداد شریف میں ہوا تھا اور یہ تھے پاک پٹن میں، اور کہتے ہیں میں جنازے میں گیا تھا اور میرے آنے تک انتظار نہیں کیا. لوگوں نے کہا کتنے قدم میں گئے تھے؟ کہا 2 قدم میں بغداد پہنچا، بغداد سے 2 قدم میں گیا. یہ صابر پاک مرید ہونے سے پہلے کی شان ہے میرے آقا صابر کلیر کی. اس طرح کے ہمارے آقا بزرگ ان آقاؤں کی شان ہے. تو والدہ نے شکایت کی اور اس کے بعد پھر آپ مرید ہوئے. مرید ہونے کے بعد ایسی شان ہوئی کہ پھر آپ نے لنگر تقسیم کرنا بھی بند کر دیا اور 2 سال تک کے اجرے میں ہوتے تھے. آج بھی مورخین نے لکھا ہے کہ بابا فرید کے مزار کے پاس صابر پاک کا چلہ ہے. میری بڑی تمنا ہے کہ اللہ مجھے وہ دن دکھائے کہ میں بابا صاحب کا در دیکھوں. بڑی عظیم ہستی ہے جس کو فرید غریب نواز نے کہا ہے، یکتائے روزگار، جس کو فرید بابا قطب نے کہا ہے. کیا شان کا مالک ہوگا وہ بزرگ. اور جہاں پر محبوب الہی جیسے لوگ اور جہاں پر صابر کلیر جیسے لوگ گھٹنے ٹیکتے ہوں، ان لوگوں اس ذات کا مقام کیا ہوگا. اور خاص طور پہ داتا صاحب، بابا صاحب کے ساتھ داتا صاحب کا مزار بھی دیکھنا چاہتا ہوں. بڑی تمنا اللہ مرنے سے پہلے وہ در دکھائے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے اور اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بھی بابا فرید داتا صاحب مطلب میں نے بھی کہا نا ہمارے اصطلاح ہے، تو بابا صاحب بابا فرید کو کہتے ہیں اور داتا صاحب داتا علی حجوری کو کہتے ہیں. بابا فرید جب بھی داتا صاحب کی بارگاہ میں جاتے، لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا لیکن یہ بابا صاحب کی زندگی میں لکھا ہے، جب بھی وہ داتا صاحب کی بارگاہ میں جاتے وہ پیروں سے چل کر نہیں جاتے، بلکہ جب لاہور پہنچتے تو لاہور کی سرحد شروع ہوتی تو کونیاں زمین پہ یوں رکھتے اور گھٹنے زمین پہ یوں رکھتے اور یوں رکھ کر کے اس شان کے ساتھ داتا کی بارگاہ میں جاتے اور کہتے لوگوں اس زمین پر قدم کیسے رکھوں جو داتا کی زمین ہے. اور داتا کون ہے؟ میرے دادا پیر نے کہا، غریب نواز نے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. بابا فرید یہ کہتے تھے، میرے دادا پیر نے کہا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ داتا صاحب کی شان ہے. اور داتا کی شان میں کبھی بیان کر چکا. غوث پاک کہتے تھے کہ اگر میرے دور میں داتا حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید بن جاتا. یہ شان ہے داتا صاحب کی اور اس شان سے اولیاء اللہ جاتے تب مرتبے. یہاں تو حال یہ ہے کہ جب تک گیٹ تک نہیں جائیں گے ان کی چپلیں نہیں اترتی اور جو بہت باادب جاتے ہیں ان پہ فتوے لگتے ہیں. یہ کیسے جا رہے ہیں؟ یہ الٹے پیر کیسے آ رہے ہیں؟ او بے ادب، تجھے کیا پتہ ان اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ ان سے پوچھ جو ان کو پہچانتے ہیں. اور جب تک تیرا دل اللہ کی لقا سے مالا مال نہ ہو تو کبھی ان کے مرتبے کو پہچان نہیں سکتا، ان کے مقام کو پہچان نہیں سکتا. اس لیے کہ قدر والے جانتے ہیں کہ قدر والوں کی شان کیا ہوتی ہے. اہل فضل جانتے ہیں فضل کسے کہتے ہیں. اہل مرتبہ جانتے ہیں صاحب مرتبہ کون ہوتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں عرض کر رہا تھا کہ بابا صاحب کے یہاں تربیت پا رہے 2 سال تک باہر نہیں آتے. ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر پر کیفیت طاری ہوئی استغراق کی اور بابا فرید بھی استغراق میں ہوتے تو کئی دن گزر جاتے اسی حالت میں. لوگ آ کر کے لنگر کھا کر جاتے، لذیذ سے لذیذ غذائیں، اور بابا فرید کا گزر کس پہ ہوتا؟ کچے گولروں پر. کچے گولر کھاتے. اور ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی خود کہتے ہیں کہ خانقاہ میں نمک نہیں تھا. لنگر کے لیے خوب ہے، خود کے ذاتی پکانے کے لیے نمک نہیں تھا. ہم اپنے جو خاص خلیفہ اور خاص مرید ہوتے ان کو لے کے کھاتے تھے کچے گولر ابال کر، بس یہ کہ حلال پیور حلال ہو، اس لیے کوئی چیز خرید کر کے نہیں کھاتے تھے جلدی. ایک دن حضرت محبوب الہی نے سوچا کہ کچے گولر تھوڑے سے کسی وہ کڑوے سے لگتے نا، اس کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کڑوا بھی نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کسیلا جو لگتا ہے نا،
یعنی وہ کھانے میں عجیب ٹرٹ جیسا لگتا ہے نا، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا؟ تو حضرت محبوب صاحب نے سوچا کہ اس کو پکانا تو میرے ذمے پر ہے، تو ایک دکاندار سے نمک ادھار مانگ کر کے لائے۔ بابا صاحب جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے تو جیسے ہی لقمہ اٹھایا، فرمایا کہ لقمہ شکایت کرتا ہے، اس سے شبہ کی بو آ رہی ہے، اس سے شبہ کی بو آ رہی ہے، شکایت کر رہا ہے لقمہ۔ تو کہا کہ پکایا کس نے، پانی کون لایا، لکڑی کون لایا، ہانڈی کس نے دھوئی؟ سب وہاں موجود ہی تھے۔ کہا حضور جہاں سے پانی آتا ہے پانی وہیں سے آیا، ہانڈی حضور جس طرح دھوئی جاتی ہے ویسے ہی دھوئی، لکڑی جہاں سے لانے کا حکم حضور وہیں سے آتی ہے۔ حضرت محبوب صاحب کہتے ہیں کہ میں تو شرمندہ، پانی پانی تھا، میں نے کہا حضور معاف کیجئے گا، میں نے آپ کی محبت میں سوچا کہ نمک ختم ہو گیا ہے، میں ادھار مانگ کر کے جو ہے وہ نمک لایا ہوں اور وہ ڈال دیا۔ فرمایا کہ یہ سب غریبوں میں تقسیم کر دو، اس لیے کہ درویشوں کو زیب نہیں دیتا، ادھار مانگ کر لایا ہوا کھانا اگر ہم کھائیں گے تو پھر اس وہ منزلیں کیسے طے ہوگی اس مقام پر؟ یعنی حرام تو اپنی جگہ ہے، ادھار مانگ کر لایا ہوا بھی وہ کھاتے نہیں تھے۔ یہ مرتبہ اس لیے ملتے، یہ اولیاء اللہ کی زندگی اس لیے نہیں پڑھی جاتی، عرس اس لیے نہیں منایا جاتا کہ کرامتیں سن کر نعرے لگا کر گھروں کو چلے جاؤ، ان کی استقامت دیکھو اور ان کو فالو کرو تاکہ اللہ وہ منزلوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی کچھ عبرت ہو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس وقت ہو گیا، گفتگو سمیٹ لوں۔ بابا صاحب استغراق کی کیفیت میں تھے، بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اس کیفیت میں آتے اور صابر پاک کے حجرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے۔ مورخین نے لکھا ہے اب بھی اس حجرے میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس حجرے میں اب بھی صابر پاک کا اتنا روب ہے، اتنا جلال ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس حجرے میں داخل ہو جائے، اور داخل ہو جائے تو اس میں ٹھہر جائے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ حجرہ بھی اللہ ہمیں دکھائے بابا صاحب کی نگری میں۔ تو بابا صاحب حجرے پر آتے اور پھر واپس چلے جاتے، آتے پھر جاتے۔ آئے تو تھے صبح کے وقت، فجر کے وقت دروازہ کھلا تھا، لیکن صابر پاک استغراق کی کیفیت میں تھے۔ سن لو صابر پاک کون ہے، میرے آقا صابر پاک کا مقام کیا ہے۔ ہمارے یہاں کرامتیں گڑی نہیں جاتی، گڑی وہاں جاتی ہے جہاں کرامتیں ہوتی نہیں، ہاں، یا پھر کرامتیں اس لیے گڑی جاتی ہے کہ آنے والا خطیب ان صاحب کرامت سے وابستہ نہیں ہوتا تو اس کو علم نہیں ہوتا۔ یہاں تو صابری خیرات اتنی ہے صابر پاک کے حوالے سے فقیر قادری کے پاس، اس طرح کی درجنوں محفل سجائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی صابری خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم اس در کے گدا ہیں الحمدللہ، اور ہمیں پتہ ہے ان کے مرتبے کیا ہیں، اور آپ تک اسی لیے پہنچانا چاہتے کہ ان کے مرتبے معلوم ہو جائے، ان سے وابستہ ہو جائے، ان سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ ان کی برکتیں ملے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اولیاء سے محبت کی ہوگی قیامت کے دن وہ اللہ کے برابر بٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے، حضور نے وہ اللہ کے ہم نشین ہوں گے۔ ہم نشین کا ترجمہ میں نے اسی لیے اللہ کے برابر کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بٹھائے جائیں گے۔ وہ خدا جو اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، وہ اللہ اپنے سامنے جو آمنے سامنے سے پاک ہے، ان کو بٹھائے گا جنہوں نے اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کی ہے۔ فجر میں آئے دیکھا صابر پاک استغراق میں ہے، پھر چلے گئے، پھر اشراق کے وقت آئے دیکھا استغراق میں ہے، پھر آئے دیکھا استغراق میں، اور پوری رات رونے کی آواز حجرے سے آ رہی تھی۔ صبح دروازہ کھلا تھا، بابا صاحب نے دیکھا چاشت کے وقت استغراق کی کیفیت کا خاتمہ ہوا۔ جیسے انہوں نے بابا صاحب کو دیکھا، صابر پاک اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مرشد کی دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اس کی حضور کیسے آنا ہوا؟ علی احمد رات حجرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس نے سوچا کہ ملاقات کر لوں، کیا بات ہے؟ اس کی حضور اتنا استغراق اور جذب کی کیفیت رہتی ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے صرف یا تو ولی آ سکتا ہے یا تو رجال الغیب آ سکتا ہے، عام آدمی مجھ سے ملتا کہاں؟ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، بعض مورخین کہتے خواب دیکھا ہے، اور اکثر صوفیہ جنہوں نے اس کا ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں یہ مشاہدہ کیا کہ میں آسمانوں کی طرف جا رہا ہوں۔ بابا فرید فرماتے ہیں آسمانوں کی طرف جا رہا ہوں اور میرے آگے آگے میرے مرشد بابا قطب ہیں اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ جب میں نے قدم بڑھایا تو بابا قطب نے کہا کہ صابر کو بھی ساتھ لو، علی احمد کو ساتھ لو۔ تو
तो हमने तुम्हें बुलाया, तुम हमारे पीछे पीछे आए। तुम आसमानों पे परवाज करते गए और जब हम उस मंजिल पर पहुंचे जहां मकान खत्म हो जाता है, जहां हदें टूट जाती है, उस मकाम पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तख्त पर जलवगर है सुभान अल्लाह, और अकाबिरीन औलिया वहां मौजूद है। जब उस मंजिल पर हम पहुंचे तो वहां पर बाबा कुतुब ने मेरा हाथ पकड़कर और तुम्हारा हाथ पकड़कर हम दोनों को रसूलुल्लाह के सामने खड़ा कर दिया और हम वहां अदब से बैठ गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हुए और जब अल्लाह के हबीब उठकर खड़े हुए तो पूरी महफिल उठकर खड़ी हो गई और जाने महफिल को देखने लगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा हाथ पकड़ करके खींचा और हाथ पकड़ कर खींच करके तुम्हारी पीठ पर हाथ रखा और पीठ पे हाथ रख के थपथपा कर कहा, हाजा वलीउल्लाह, वाह वाह, ये मेरे सुभान साबिर अल्लाह, की शान, सुभान मखदूमुल आला, हाजा वलीउल्लाह, ये अल्लाह का वली है। फिर मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अपना दस्ते अक़दस हटाया तो महफिल के तमाम अकाबिर औलिया ने उसी तरह पीठ पर हाथ रखे कहा, हाजा वलीउल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हाजा वलीउल्लाह। तो कहते हैं कि वो मंजर दोहराने के लिए मैं भी आ गया हूँ और पीठ पे हाथ रखे का हाजा वलीउल्लाह, सुभान अल्लाह, और ये सुभान कह अल्लाह। करके बाहर निकले तो किसी को खबर नहीं थी कि अंदर कमरे में क्या हो रहा है। जब बाहर निकले तो वहां जितना मजमा था सब पुकार उठा, हाजा वलीउल्लाह, हाजा वलीउल्लाह, हाजा वलीउल्लाह। और उसके बाद फिर बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला ने आपको खिलाफत अता फरमाई और खिलाफत अता फरमाने के बाद आपको हुक्म दिया कि कलियर आजकल मुशरिकीन का बहुत बड़ा बुतकदे का जो है वो एक मकाम है और उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े बुत हैं, आज भी हैं। तो तुम्हें वहां जाकर अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है और उस इलाके को तुमने संभालना है। और इस तरीके से हजरत सैयदना साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपने खिलाफत अता की। ये बात भी आपको बता दूं, इंशाअल्लाह बकिया बातें तो मैं कल अर्ज करूंगा, लेकिन आज की महफिल में एक आखिरी बात आपको बता दूं। कल साबिर पाक का जश्न स्कूल नंबर 1 ग्राउंड में है। आगे की गुफ्तगू आप कल समाअत करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन एक बहुत खास बात आपको बता दूं। बाबा फरीद के महबूब इलाही जैसे मुरीदीन थे, हजरत जमालुद्दीन हासवी जैसे मुरीदीन थी। जमालुद्दीन हासवी कौन है? हजरत शेख जकरिया मुल्तानी ने कहा था कि मेरे सारे मुरीद आप ले ले बाबा साहब और जमाल हासवी को आप मुझे दे दे। इस पाए के बुजुर्ग हजरत शेख जमाल हासवी। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि लाखों की तादाद में बाबा साहब ने लोगों को मुरीद किया है, लेकिन कभी अपने नाम के साथ शेख फरीदुद्दीन, शेख कहते हैं बुजुर्ग, ये इस्तिलाह बिरादरी की इस्तिलाह नहीं है। ये आमतौर पे बहुत सारी इस्तिलाहात बिरादरी में तब्दील हो गई है, लेकिन जब तसव्वुफ की इस्तिलाह में शेख कहते हैं, इसका माना होता है बुजुर्ग का। तो कभी अपने नाम के साथ आपने शेख फरीद नहीं लगाया, आपने अपने नाम के साथ शेख फरीद लगाने की इजाजत उस दिन अता फरमाई कि बाबा फरीद के दरबार के कुछ कव्वाल, उन्होंने अर्ज की, बाबा साहब हम आपके यहाँ सिमा में पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि आपके कुछ मखसूस खुलफा से मिल कर आए और वहां कुछ पढ़ करके कुछ सुना करके आए। तो वो कव्वालों को आपने इजाजत दी। और कव्वाल से मुराद ये नहीं समझे आप आजकल के हाल पे आप कयास नहीं करें, वो भी अल्लाह की बारगाह के मुकर्रबीन बंदे हैं। आपको बताऊं, हजरत महबूब इलाही की बारगाह में पढ़ने वाला कौन होता था? हजरत अमीर खुसरो होते थे। हजरत अमीर खुसरो। ये महफिल सिमा, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, सिमा की महफिलें ये अल्लाह वालों के लिए रूहानी गिज़ा होती है। और फरमाते हैं इसकी लज्जत वही जानता है जो तसव्वुफ से आशना हो। और हमारे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी महफिल सिमा की अजमत बताते हुए अल मलफूज में फरमाते हैं कि महबूब इलाही की बारगाह में जब महफिल सिमा सजती थी तो लोगों की जूतियों पे पहरा देने के लिए दरवाजे पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे। ये हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अल मलफूज में बयान फरमाया है। ये है सिमा की शान। लेकिन सिमा में और बाजारी कव्वालियों में फर्क होता है। हाँ, वो जो दरगाहों पर औरत और मर्द का मुकाबला लोग करवाते हैं वो बाजारी कव्वालियां हैं, उसका सिमा से कोई ताल्लुक नहीं है। सिमा रास्तों में रोड पर नहीं होती, सिमा खानकाहों में कमरों में होती है और उसकी सदारत शेख तरीकत पीर तरीकत करता है और उसमें शरीक होने वाले सब के सब बावजू होते हैं। आप भी सिमा की महफिलों में आते हैं, मैंने ये बात भी बिकन शाकुटी पर कई लोगों को, और मैं ये चाहता हूं कि हम सिमा के मुखालिफ नहीं है,
نہ ہم مخالف ہیں، نہ صوفی صاحب مخالف ہیں، نہ پیر مبارک صاحب مخالف ہے، نہ امام احمد رضا مخالف ہے. ہم بازاری قوالیوں کے مخالف ہیں کہ جو معاذ اللہ عورتوں کا مردوں کا مقابلہ ہوتا ہے، وہ لالی لگا کر آئی ہے، پورا دوپٹہ بھی اس نے سر پہ نہیں ڈالا ہے اور پیسے لٹائے جا رہے ہیں. یہ سنیت کو بدنام کرنا ہے. سوچو، سما وہ کرو جس سے روح کو غذا ملتی ہے، سما وہ کرو جس سے روحانیت ترقی پہ جاتی ہے. تم بھی محفل سما میں آتے ہو نا، ویسے ہی آ جاتے اٹھ کر، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی وہی کھڑا کھڑا بیڑی پی رہا ہے، کوئی بیٹھے ہوئے مشائخ کی مزہ لے رہا ہے، کوئی قوالوں کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ کے بندو، سما وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں کہ محبوب الہی کے دربار کی سما میں حضرت خضر علیہ السلام جوتیوں کی حفاظت کے لیے آتے ہیں. سوچو، غور تو کرو، مرتبہ کیا سما؟ سما وہ ہے کہ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کا وصال سما کی محفل میں ہوا. قوال نے شعر پڑھا، کیا پڑھا؟ اللہ اکبر، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر اشت. جب پہلا مصرع پڑھتا تو روح نکل جاتی، اور جب دوسرا مصرع پڑھتا روح لوٹ کر کے آ جاتی. پہلا مصرع پڑھتا روح نکل جاتی، دوسرا مصرع پڑھتا روح لوٹ کر کے آ جاتی. اسی میں سما ختم ہوئی اور آپ کا وصال ہو گیا. وصال کی بعد قبر میں دفن کر دیے گئے. سب کی مزار آپ کو اتنی اتنی ملے گی یا اتنی اتنی ملے گی، ہے نا؟ 2 گزی ہوتی ہے نا. لیکن بابا قطب صاحب کی مزار جو غریب نواز کے جانشین تھے، ان کی مزار اتنی بڑی، بہت چوڑی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عقیدت میں چوڑی کر دی گئی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ پلاٹ ہے تھوڑا تھوڑا بڑھا لو اس کو، ایسا نہیں ہے. وہ قبر ہے نا، قبر ہے نا، وہ اتنی چوڑی کیوں ہے؟ اس شعر پر وصال ہوا. اور جب چہلم کی محفل سجی تو چہلم کی محفل میں پھر سما ہوئی. اور مولانا احمد جام بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا یہی کلام پڑھا گیا. اور جب پڑھا گیا تو پھر قوالوں نے شروع کیا، کشتگان خنجر تسلیم را. اب قبر کے پاس پڑھا تو قبر کا وجد آ گیا، دونوں ہاتھ باہر نکل گئے. لوگوں نے یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا. سبحان اللہ. یہ سما ہے. میں چاہتا ہوں وہی میں جو ہے وہ مقام یہاں قائم ہو. اللہ صوفی ملت کو سلامت رکھے، یہ اس کوشش میں ہے. لیکن عوام نہیں ہونے دیتی ہے ایسا کام. عوام ہلڑ کرتی ہے. میں کہتا ہوں ان کو بھگا دینا چاہیے ایسے لوگوں کو. اور یا تو ادب سے بیٹھو، باوضو 2 زانوں بیٹھو. یہ سما ہے. تو بہرحال بات دور نکل نہ جائے تو ہم سنی، کوئی سنی خانقاہ کے چوچا سے لے کر مہریرہ شریف تک، بدایوں شریف تک، ہماری تمام بڑی خانقاہوں میں سما ہوتی ہے. کوئی مخالف نہیں سما کا، اعلیٰ حضرت بھی نہیں. لیکن یہ بازاری قوالیوں نے سنیت کو بدنام کیا ہے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں نیک توفیق عطا فرمائے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم لوگ جو ہے وہ خانقاہی نظام کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم خود خانقاہوں سے وابستہ ہیں. تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں بھی وہ قوال پہنچے اور سنایا. تو محبوب صاحب چونکہ بڑے مالدار آدمی تھے، بہت نکال کر کے دیا. وہ ہوتے ہوتے حضرت صابر پاک کی بارگاہ میں گئے. حضرت بابا فرید کے قوال صابر پاک کی بارگاہ میں گئے. تو اس وقت قوال پہنچے تو آپ استغراق میں تھے. تو پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت فرید کی یہاں سے. حضرت فرید کی یہاں سے. اس لیے کہ کوئی نئی جگہ آدمی جاتا ہے نا تو اپنا پیر کا نام لینے میں تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہوگا. لیکن یاد رکھیں، محفل بدلنے پر اپنے مرشدوں سے انداز نہیں بدلا کریں. پیور وہی ہوتا ہے نا جو ہر جگہ ایک ہوتا ہے. ہاں، ہر جگہ ایک ہوتا ہے. پیور محبت اسی کو. لیکن وہ قوالوں نے ڈر کر کے کہا کہ ہم حضرت فرید کے یہاں سے آئے. تو آپ نے پوچھا کون فرید؟ تو کہا بابا فرید الدین گنج شکر کے یہاں سے آئے ہیں. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. فرمایا کہ میرے شیخ فرید، میرے شیخ فرید. کہا ہاں آپ کے شیخ فرید. تو اس وقت تو کہا کہ قوال ہیں آپ؟ کہا ہاں. ذرا سنائیں اپنا کچھ کلام سنائیں. انہوں نے کلام سنایا. حضرت صابر پاک کو وجد ہے. اور آپ بھی بہت اچھا کلام لکھتے تھے، بہت بڑے شاعر تھے آپ خود بھی، اور اکثر کلام وجد کی کیفیت میں لکھتے تھے. کیا کلام ہے، پڑھو تو عقل دنگ رہتی ہے. کہتے ہیں، اور آپ خود بھی سناتے تھے لوگوں کو. فرماتے ہیں کہ امروز شاہ شاہا مہما سدست مارا، مہما شدست مارا. امروز شاہ شاہا مہما شدست مارا. جبریل با ملائک
درباں شدست مارا. کہتے ہیں ہائے ہائے یہ تو اہل رنگ ہی جن پہ رنگ چڑھ جائے محسوس کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ آج بادشاہوں کا بادشاہ میرا مہمان بن کر آیا ہے. بادشاہوں کا بادشاہ مہمان کس کا ہوگا؟ وہ صابر ہی ہو سکتا ہے. آج بادشاہوں کا بادشاہ میرا مہمان بن کر کے آیا ہے. اور جب بادشاہوں کا بادشاہ مہمان بن کر آیا ہے تو وہ سدرا کا مکین جبریل کو کس حیثیت میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں جبریل با ملائک، جبریل با ملائک درباں شدست مارا. جب بادشاہوں کا بادشاہ وہ اللہ آج میرا مہمان ہوا ہے تو جبریل فرشتوں کے ساتھ آج میرے در کا دربار ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح کی غزلیں ہیں آپ کی. اور جب اس کو صابر خود پڑھتے ہوں گے میرے آقا قربان جائے تو رنگ کیا ہوتا ہوگا، پھر محفل کا رنگ کیا ہوتا ہوگا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو کہا میرے مرشد میرے شیخ فرید کام. تو انعام میں جہاں جہاں گئے بہت انعام ملا، لیکن حضرت صابر پاک کے یہاں آئے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو گلر دے دو. گلر دے دیا. انہوں نے بادل ناخواستہ رومال میں باندھ لیا. اور جب پاک پٹن پہنچے تو پاک پٹن پہنچنے کے بعد با صاحب سے کہا حضرت صاحب آپ کے خلفاء جو مشہور ہے نا وہاں سے گھوم پھر کر کے آئے. تو حضرت نے فرمایا کہ کہاں گئے تھے؟ تو کہا نظام الدین مولانا نظام الدین کہہ رہے مولانا نظام الدین کے یہاں بھی گئے تھے. تو کہا اچھا اور کہاں گئے تھے؟ شیخ جمال ہنسوی کے یہاں گئے تھے. اور کہاں گئے تھے؟ کہا صابر پاک کے یہاں بھی گئے تھے. اچھا میرے صابر کے یہاں بھی گئے تھے. دیکھ رہے ہیں آپ سب ایک سے ایک لوگ ہیں لیکن نام صابر کا ہے بابا فریدی مچل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت محبوب الہی نے سے ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو نے کہا حضرت ایک بار حضرت صابر پاک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا بہت اچھی بات ہے جاؤ لیکن ذرا سنبھلنا، کچھ معاملات نہیں کرنا، کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دینا ورنہ جلال شباب پر ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے. گئے تو کہا کہ میں مولانا نظام کے یہاں سے آیا ہوں. کہا اچھا میرے بھائی نظام کے یہاں سے آئے ہو. بڑی محبت تھی دونوں میں، بہت پیار تھا تو میرا سلام کہنا ان کو. اور اس کے بعد مسافہ کیا اور دعائیں دیتے ہوئے رخصت کیا. تو اس وقت حضرت خسرو نے کہا کہ میں کچھ لکھتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں. کہا پھر ٹھیک ہے پڑھ کر سنا دو. حضرت خسرو کے بھی کلام آپ سنتے رہتے ہیں، آپ نے مجھ سے بھی سنا ہے، میں نے کبھی کبھی ان کے شعر پڑھے ہیں. حضرت امام امیر خسرو کے 3 زبان میں ایک غزل لکھی ہے آپ نے حضرت امیر خسرو نے کہ کہتے ہیں زحال ہجرا مکن تغافل ترائے نینا بنائے بتیا کہ تاب ہجرا نہ دارا میجا نہ لیہو کاہے لگاہے چھتیا. یہ آپ کا مشہور کلام ہے. حضرت امیر خسرو بہت عظیم کلام لکھتے تھے حضرت محبوب الہی کے یہاں. کچھ کلام سنایا تو دعا دے کے رخصت کیا. جب یہ آئے نا تو آنے کے بعد جیسے انہوں نے دلی میں قدم رکھا حضرت محبوب صاحب کہتے ہیں کہ صابر کی خوشبو آ رہی ہے. کیا کہا؟ صابر کی خوشبو آ رہی ہے. اور مریدین نے کہا حضرت کیا صابر پاک دلی ہے؟ کہا خدا جانے ان کی طبیعت کی بات ہے لیکن خوشبو تو صابر کی آ رہی ہے. دیکھیں پردے ڈال دیے، کہا بھی اور پردے بھی ڈال دیے. خدا جانے ان کی طبیعت میں تو عجیب استغراق کا عالم ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا طبیعت ہو کیا ہو لیکن خوشبو صابر کی آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر خسرو غیاث پور کی خانقاہ میں آئے تو کہا کہ میں صابر پاک کی بارگاہ سے آیا ہوں. تو کہا اچھا صابر سے تو نے مصافحہ کیا؟ تو کہا ہاں جی حضور میں نے مصافحہ کیا. فرمایا ادھر آ اور بلا کر کے ان کے ہاتھ چومے. کہا جو ہاتھ میرے صابر کے ہاتھ سے مس ہو جائے پھر وہ اس قابل ہے کہ میں اس کو چوم لیا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ. محبوب الہی کے نزدیک صابر پاک کا مقام یہ ہے. تو بابا صاحب کے سامنے قوالوں نے کہا ہاں ہم صابر پاک میں بھی گئے تھے، اپنا کلام سنایا. کیا دیا؟ حضور یہ گولر دیے. رومال کھولا تو گولر تھے. کیا تھا وہ؟ کہا حضرت بہت عجیب سی زندگی ان کی گزرتی ہے لیکن جب ہم پہنچے تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تم نے کہا حضرت فرید کے یہاں سے. تو کہا کون فرید؟ تو کہا حضرت فرید الدین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے یہاں سے. تو انہوں نے رو کر کے کہا میرے شیخ کے یہاں سے. بس اتنا سنا بابا صاحب پہ وجد طاری ہو گیا. کہا لوگوں سنو آج فرید شیخ ہے، شیخ آج شیخ فرید الدین ہے شیخ. کہا حضور پہلے بھی تو آپ شیخ تھے، بزرگ تھے. کہا نہیں لوگ کہتے تھے نا
کہ میں شیخ ہوں، میں نہیں مانتا تھا، آج میرے ثابت نے جو مجھے شیخ کہا ہے تو اس نے میری بزرگی پہ مور تصدیق ثابت کر دیا ہے۔ کہا ثابت تو آپ کا مرید ہے، بھانجا ہے، داماد ہے، کہا مرید ہے، بھانجا ہے، داماد ہے، لیکن ولایت کی وہ جس منزل پر ہے وہ میرے سوا تم نہیں جان سکتے۔ اس نے شیخ کہا، آج فرید الدین کو یقین ہو گیا کہ فرید الدین شیخ فرید ہے۔ سبحان اللہ سبحان فرید کی اللہ ولایت، فرید اللہ کا وہ بندہ برگزیدہ بندہ ہے، شیخ ہے فرید۔ یہ بابا فرید جس کے مقام اور مرتبے پر یوں کہیں کہ صابر پاک ہے وہ میرا پیر اور میرا شیخ ہے، تو غور فرمائے کہ حضرت بابا فرید اپنی مقام اور مرتبے کی یوں بات کریں ان کے حوالے سے، وہ سرکار صابر پاک کا مقام ہے۔ آج ان کے عرس کی شب ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سیدنا شیخ بابا فرید الدین گنج شکر الفاروقی فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے، ان کے صدقے، ان کے مرید صادق کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور حضور سیدی شیخ علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کی خیرات نصیب فرمائے۔ بزرگوں کی زندگیاں سنو، اس پر عمل کرو اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔